نبی دا عمرہ دا گانا او کلمہ نبی دا عمرہ دا گانا اے پردھا پڑھے دا اے حسن نمانا او کلمہ نبی دا کلمہ نبی دا عمرہ دا گانا او کلمہ نبی دا عمرہ دا گانا اے پردھا پڑھے دا اے حسن نمانا او کلمہ نبی دا کلمہ نبی دا عمرہ دا گانا او کلمہ نبی دا عمرہ دا گانا اے پردھا پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین سیدی و مرشدی و سندی حضور قبلہ عالم عزت باب صاحبزادہ والا شان حضرت پیر احمد حسن صاحب زید مجدہ سجادہ نشین درگاہ عالیہ سواق شریف سیاسی روحانی سماجی شخصیت جگر گوشہ پیر سواق عزت مآب محترم جناب صاحبزادہ فیض الحسن صاحب دامہ اقبالہ جملہ مشائخ اعظام علماء کرام قرآء کرام سچ بات ہے کہ ہر سال ایسا ہی ہوتا ہے اور یہ ہم سب کے شیخ کامل اور مربی خواجہ خواجگان خواجہ غلام حسن سواق رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامت ہی سمجھیں، چونکہ ہم پنڈال میں پھرتے رہتے ہیں، گفت و شنید بھی ہوتی رہتی ہے، ہم مشاہدہ بھی کرتے رہتے ہیں، واللہ بخدا ہر سال ہر اعتبار سے جو عرس مبارک کی تقریب میں ایک خوبصورتی اور بہتری آ رہی ہے شاید کہ پورے پاکستان میں آپ کو کہیں نظر نہیں آ سکتا۔ دوسرا یہ بالاختصار میں ویسے کچھ مزید بھی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا، مگر حکم ہے میں انتہائی مختصر کرتے ہوئے خطیب صاحب نے آج سے غالباً 3 سال یا 4 سال پہلے ایک بات آپ لوگوں کو بتائی تھی آپ کو مخاطب کر کے کہ کم و بیش 15 سال کا عرصہ مجھے جہاں اس مسجد میں خطابت کرتے گزر چکا، مگر میں ممبر رسول بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ اس پورے عرصہ میں نے خانقاہ عالیہ پہ کوئی خلاف شرع کام نہیں دیکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لجپال لجپال، پیر سواد پیر سواد، لجپال لجپال، پیر سواد پیر سواد، پیر طریقت مخدوم اہل سنت چشم و چراغ پیر سواد حضور قبلہ صاحبزادہ محمود الحسن صاحب دامت برکاتہ عالیہ تشریف لائے، آپ کے ساتھ مہمان تشریف لا رہے ہیں، ہم دل کے گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تمام پیر بھائی تشریف رکھیں۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک
سامعین ذی احتشام، 15 سال کے عرصہ میں خطیب صاحب فرما رہے ہیں میں نے خانقاہ عالیہ پہ کوئی آج تک خلاف شرع کام نہیں دیکھا۔ مقصود یہ ہے، کہنا یہ چاہ رہا ہوں، میں علی وجہ الیقین اور علی وجہ البصیرہ پورے تیقن کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور یہ تمام خانقاہ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کی، منتظمین کی، انتظامیہ کے لوگوں کی، صاحبزادگان کی، جملہ علماء کرام کی، مدرسین کی ذمہ داری ہے، اور اس پہ ہمیشہ کے لیے اس پہ نظر ہونی چاہیے۔ میں علی وجہ الیقین کہہ رہا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم، یہ میرے شیخ کامل اور میرے عظیم مربی پیر احمد حسن صاحب کی کرامت سے بات باہر نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ سجادہ نشین ہیں، اور سجادہ نشین کی ذمہ داری میں روحانی طور پہ یہ ضروری ہے کہ کوئی خانقاہ کے اوپر خلاف شرع کام نظر بھی نہ آ سکے۔ دوسرا یہ ٹرسٹ کے لیے میں نے حالانکہ ساری معلومات جمع کی ہوئی ہیں ادارہ حاضہ کی اور ٹرسٹ کے بارے میں، مگر میں مختصر کرتے ہوئے، ہری پور میں ایک مدرسہ ہے، سارے مریدین، محبین، متوسلین کامل توجہ اور انہماک کے ساتھ اس بات کو سماعت کریں۔ ادارہ ہے، اس ادارہ کے لیے جب کوئی ملک صاحب یا چودھری صاحب جگہ دینے لگے، اس میں ایک باغ تھا، ادارے کے معتمم نے اس باغ کے اوپر ٹریکٹر لگا دیے، شروع کر دیے، اور اس کو توڑ پھوڑ کے سائڈ پہ رکھ دیا۔ تو وہ چودھری صاحب کہنے لگا کہ معتمم صاحب، علامہ صاحب، اتنا خوبصورت باغ تھا، میں نے اس لیے چھوڑا کہ یہ آپ کے اہل خانہ کے لیے روزگار کا سبب بنا رہے اور آپ ساتھ دین کا کام اور خدمت بھی کرتے رہیں۔ جملہ سنیں، علامہ صاحب نے اس وقت کے معتمم صاحب نے فرمایا تھا کہ چودھری صاحب، اس باغ کو کاٹ کر جو باغ میں لگانا چاہتا ہوں، اگر اللہ نے قبول کیا، اللہ نے منظور کیا، اس باغ کے مقابلہ میں کئی لاکھوں باغ بھی آپ رکھیں تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اس ادارہ سے، اس ٹرسٹ سے اس وقت 3000 کی تعداد علماء کرام فارغ ہو چکے ہیں، لہٰذا اس سے 1000 درجے بڑھ کر بڑا باغ سواگ شریف ٹرسٹ ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہر اعتبار سے دفاعی مرکز ہے، انشاءاللہ تعالی مرکز ہے، رہے گا، مگر هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس کے پیش نظر احیاء دین کے لیے تمام صاحبزادگان کمر بستہ ہیں، احیاء دین کے لیے، دین کی بقا کے لیے، ہمارے مراکز کی بقا کے لیے، ہماری خانقاہوں کی بقا کے لیے تمام صاحبزادگان بھی کمر بستہ ہیں، مریدین بھی کمر بستہ ہیں۔ ہم ساروں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ پیران کرام کی زبان سے جملہ بعد میں نکلے، پہلے ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے وہ پورا ہو جائے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ سب کو یہ دینی ذمہ داری پہ پورا نبھاؤ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔